اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا، جو آج ہم دوسرا ٹاپک لے رہے ہیں اس سب ہیڈ میں اپنا مستقبل بنائیں، وہ یہ ہے کہ اسٹریٹجسٹ بنیں۔ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ میں کتابی چیز میں نہیں جاؤں گا کہ مائیکل پورٹر نے کیا لکھا تھا اسٹریٹجی میں، اور جو بالکل جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا، اور اس کے بعد جو 5 فورسز ماڈل انہوں نے دیا، پھر اور لوگوں نے بہت کچھ اس پہ گفتگو کی ہے۔ ہر ایک کا ایک اپنا ویو ہے کہ کس طرح سے اسٹریٹجی بنانی چاہیے۔ وہ جو بابائے مینجمنٹ ہے پیٹر ڈرکر، ان کی اپنی بڑی ویلڈ لاجک ہے۔ ٹام پیٹرز بھی ظاہر ہے بڑا نام ہے مینجمنٹ میں، ان کی ایک اپنی لاجک ہے۔ مارشل گولڈ سمتھ کی ایک اپنی لاجک ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص کوئی ایک بن گیا ہے، کانسٹیٹیوشن یا چارٹر ایک بن گیا ہے کہ بس یہ کریں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یا یہی ہے جس پہ اسٹریٹجی بنے گی، اس کے علاوہ بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسٹریٹجی بنانے کے کئی طریقے ہیں، لیکن میں طریقوں پہ بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ایک الگ سبجیکٹ ہے نا کہ کس کس طریقے سے بن سکتی ہے، ہم اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں گے تو۔ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اسٹریٹجسٹ بنیے۔ اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے بیسکلی کہ آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں، جو گول اچیو کرنا چاہتے ہیں، جو آبجیکٹیو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سادہ لفظوں میں بالکل اس کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ پلاننگ کرتے ہیں، منصوبہ بناتے ہیں، وہ آپ کی اسٹریٹجی ایکچولی بالکل سمپلسٹ ورڈز میں، کوئی اس میں کوئی فیٹ نہیں ہے، ویری لین ایکچولی، کہ جو بھی آپ اپنا جو بھی گول اچیو کرنے کے لیے جو آپ پلان بناتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں کہ میں یہ کروں گا، یوں کروں گا، یوں کروں، یوں کروں، فلاں کروں، تو وہ آپ کی اسٹریٹجی ہے۔ فار ایگزامپل دیکھیے، آپ ایک پوزیشن پہ کام کر رہے ہیں، آپ اکاؤنٹس آفیسر ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگلے سال آپ یا 2 سال میں آپ یا 3 سال میں آپ لیٹ سے اکاؤنٹس مینیجر ہو جائیں۔ فائن، سو آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ آپ کی اسٹریٹجی یہ ہوگی نا سب سے پہلے کہ اکاؤنٹس مینیجر کرتا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مجھ میں اور اس میں کیا فرق ہے، کتنا گیپ ہے ہمارے درمیان، کہ جو کام جس طرح میں کرتا ہوں اور جو کام وہ جس طرح کرتے ہیں، میرے اور اس میں کتنا فاصلہ ہے۔ اب اس فاصلے کو کور کرنے کے لیے آپ ایک پلان بنائیں گے کہ مجھے 3 سال میں یہ فاصلہ کور کرنا ہے تاکہ میں ایلیجیبل ہو جاؤں اکاؤنٹس مینیجر بننے کے لیے، اور وہ آپ اگر ایلیجیبل ہو جائیں گے تو ریکگنائز بھی ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ آپ کی اسٹریٹجی ہے بیسکلی۔ میں نے کہا نا، میں اس کو بہت ہی سادہ طریقے سے بیان کر رہا ہوں کہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ اگر آپ سیلز میں ہیں، آپ کو ایک ٹارگٹ ملا ہے، تو اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ایک تو آپ کو بڑی گرینڈ اسٹریٹجی ہیڈ آفس سے بھی آتی ہے نا، فارما والوں کو، جو مارکیٹنگ والے بڑے جو جغادری بزرگ ہیں، وہ بیٹھ کے لکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ پروموٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ اس بات کو کلیم بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے اتنی اچھی اسٹریٹجی دی ہے اور لوگ اس کو ایکسیکیوٹ نہیں کرتے، اور وہ اس پہ عمل کرتے تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے، لیکن وہ چونکہ عمل ہی نہیں کرتے تو لہٰذا وہ کہیں نہیں پہنچتے۔ خیر، وہ بھی ایک ڈیبیٹیبل بات ہے کہ وہ اسٹریٹجی دیتے ہیں، وہ اس میں سے کتنی ایسی اسٹریٹجیز ہیں جو واقعی قابل عمل ہیں یا جو واقعی رزلٹ پروڈیوس کرتی ہیں، اور باقی لوگوں کی محنت ہے جو وہ کرتے ہیں اور رزلٹ لے کے آتے ہیں۔ بٹ اینی وے، میں اس بحث میں نہیں جاتا۔ آپ کو میں کہہ رہا ہوں آپ اسٹریٹجسٹ بنیں اپنی جگہ پہ۔ یو آر اے جونیئر مینیجر، یو آر اے فرسٹ لائن مینیجر، آپ کی اپنی بھی ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے نا، ود ان دیٹ گرینڈ اسٹریٹجی کہہ لیجیے آپ، اس سے ہٹ کے تو کوئی نہیں بنانے چلے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ اس کو ڈسکارڈ کر کے اپنی بنا لیجئے، لیکن ود ان دیٹ ایک آپ کی بھی تو ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ نے یہ کام کرنے ہیں، تو اگر انہوں نے 15 کام کہے ہیں تو عین ممکن ہے کہ وہ 15 کام آپ کے پرٹیکولر ایریے میں سارے کے سارے اپلائی نہ ہوتے ہیں۔ ایک بڑی چھوٹی سی اگزامپل ہوتی ہے نا کہ جی آپ نے 10 گائنیکالوجسٹ سلیکٹ کرنے ہیں، اور آپ نے 10 چائلڈ اسپیشلسٹ سلیکٹ کرنے ہیں، اور آپ نے 15 سرجن سلیکٹ کرنے ہیں، اور آپ نے 50 GP سلیکٹ کرنے ہیں۔ اب فرض کیجئے جس ایریا میں بھی آپ ہیں وہاں 10 گائنیکالوجسٹ ہیں ہی نہیں، وہاں تو 3 ہیں صرف، اور وہاں پہ چائلڈ اسپیشلسٹ 6-7 ہیں، چلیے مان لیا آپ نے،
جی پی بھی وہاں پہ 50 نہیں نکلیں گے شاید، یا ہو سکتا ہے 50 سے بھی زیادہ نکل آئیں وہاں پہ. تو ڈپینڈس. آپ یہ اب آپ کی اسٹریٹجی ہے کہ آپ ایک سرٹن نمبر کو میٹ کرنے کے لیے آپ اس کے مکس کو ویری کر رہے ہیں نا، وتھ جسٹیفیکیشن کہ جی ہمارے پاس 3 گائنیکالوجسٹ تھیں، تو ہم نے چونکہ بہرحال ایک سرٹن نمبر تو رکھنا تھا نا لسٹ پہ، تو ہم نے وہ 7 سلاٹس میں ہم نے فلاں 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 کو ایڈ کر لیا. یہ آپ کی اسٹریٹجی. آئی ہوپ اٹ میکس تھنگس کلیئر ناؤ. آپ کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے اگر آپ سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں، فیوچر اپنا بنانا چاہتے ہیں. تو جب تک آپ اپنی اسٹریٹجیز بنانا شروع نہیں کریں گے تب تک آپ اس لائن پہ نہیں چلیں گے. بڑی سمپل بات ہے. دیکھیے جو اسٹریٹجی بنی بنائی آتی ہے بائی اینڈ لارج وہ اپلیکیبل بھی ہوتی ہے، اس کو ضرور اپلائی کیجئے جہاں جہاں وہ اپلائی ہو سکتی ہے، بٹ اس میں وہ امینڈمنٹس، اضافے، اس میں کوئی کمی وہ کر لیجئے جو آپ کے علاقے، آپ کے پرٹیکولر ڈومین کو سوٹ کرتی ہے زیادہ. اور یہ کرنے کے لیے نہ آپ کو کسی سے لکھ کے پرمیشن کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کسی کو ایون بتانے کی ضرورت ہے. میں آپ کو کوئی غلط کام کرنے پہ اکسا نہیں رہا ہوں، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ چونکہ ود ان دیٹ فریم ورک ہے نا، تو اس ود ان دیٹ فریم ورک اگر آپ ٹھیک چل رہے ہیں تو آپ پہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا. اور آپ کو اس بات کو بتا بھی دینا چاہیے. مطلب آپ کسی سٹیج پہ مناسب وقت میں اس بات کو بتا بھی دیجئے کہ ہم نے اس اسٹریٹجی کو اپنے حساب سے تھوڑا سا ہم نے مولڈ کیا تھا بیکاز آف آور گراؤنڈ ریئلٹیز، تو ہم نے کچھ اس طرح سے کر لیا ہے اور اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہے. یہ فائدہ ہوا ہے. جب آپ یہ باتیں اس طرح کریں گے تو آپ کی بات نہ صرف یہ کہ مان لی جائے گی، اپریشیٹ بھی کی جائے گی. لیکن اگر آپ کہیں کہ وہ جی آپ نے کیا بھیج دیا تھا، وہ تو ہمارے ہاں تو ہوتا ہی نہیں جی، وہ تو اس طرح تو ہمارے تو یہ ہوتا ہی نہیں جی، لوگ ہی نہیں، فلانا نہیں ہے، یوں نہیں ہے، تو ہم پہ تو اپلائی نہیں کرتی جی، آپ ایسی ہمارے لیے ہم زبردستی ہمیں کہتے ہیں جی کریں، تو پھر ایک ٹسل شروع ہو جائے گی. چونکہ ہیڈ آفس ہے ٹھیک ہے، تو وہ پھر اپنے ہیڈ آفس ہونے کا جائز ناجائز فائدہ اٹھائیں گے اور وہ کہیں گے نہیں، یو ہیو ٹو ڈو اٹ. آپ ہم سے زیادہ قابل ہیں، ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، پورا پاکستان کو دیکھتے ہیں، ہم اتنی موٹی موٹی کتابیں کنسلٹ کرتے ہیں، اتنا ہم ڈیٹا کھنگالتے ہیں، اس کے بعد ہم ایک چیز بناتے ہیں، اور آپ ایک اتنی چھوٹی سی جگہ پہ بیٹھ کے ہمیں چیلنج کرتے ہیں، کیا پتہ ہے آپ کو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایک لمبی تقریر ہے جو اس کے بعد آئے گی، اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ اسٹریٹجسٹ بنیں گے تو اس کے 2 فائدے ہیں سمری میں. ایک یہ کہ آپ کے رزلٹ ہمیشہ اچھے ہوں گے، کیونکہ آپ چیزوں کو اندھا دھند نہیں لے کے چل رہے. آپ ان کو اپنے حساب سے، اگر وہ 100% اپلائی کرتی ہے گرینڈ اسٹریٹجی 100% اپلائی کر دیں، 70% کرتی ہے تو 70% وہ کر دیں، 30% اپنی ایڈ کر لیں، 50-50 ہوتی ہے تو وہ کر لیں. ظاہر ہے وہ بھی بیکار تو نہیں ہوگی نا، اس کا بھی ایک اپلیکیشن تو ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ اس سے آپ کو اسٹریٹجی بنانا آ جائے گا، اور آپ کے سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ بیکاز آف دیٹ ٹویکنگ، ایڈجسٹمنٹ، آپ کے رزلٹ ہمیشہ اچھے ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اسٹریٹجی بنانا آ جائے گا، تو جب آپ اگلی پوزیشنز پہ جائیں گے تو اچانک آپ کسی ونڈر ورلڈ میں نہیں چلے جائیں کہ او ہو یہ کیا ہو گیا، میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا، یہ تو ایسے کیسے ہوگا، یہ کیا ہوگا، فلاں کیا ہوگا. یو ول آلریڈی بی ان دیٹ پروسیس. آپ کو بیسکس کی سمجھ آ چکی ہوگی، آپ بہت حد تک فیملیئر ہوں گے. اسکیل ہی چینج ہوگا نا ہر پوزیشن پہ، تو اسکیل آپ چینج کرتے جائیے چونکہ بیسک تو آ گیا آپ کو. تو یہ 2 بڑے فائدے ہیں اس کے. اس لیے میں آپ کو بڑا اسٹرانگلی ارج کروں گا کہ اسٹریٹجسٹ بنیے، اپنی اسٹریٹجیز بنائیے، ان کو پھر اگلی نشست میں ہم ان کی ایکسیکیوشن کی بات کریں گے. اپنی اسٹریٹجیز بنائیے ود ان دی فریم ورک، اور ان اسٹریٹجیز کو پھر چلائیے اور دیکھیے، اور ان کو پھر جب آپ ان کو چلائیں تو پھر اس کے مطابق ان کو جو بھی ان کی ایڈجسٹمنٹ فردر بھی کرنے کی ضرورت ہے وہ کرتے رہیے، سچویشن کو ڈائنامک رکھیے، تو پھر آپ انشاءاللہ کامیاب رہیں گے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.